بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے ٹیکنیکل طور پر، وہ کیسے؟ اس سے کچھ چیدہ جو باتیں ہیں نا، معاملات آپ کو بتاتے ہیں۔ اب وزیر خزانہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب شبر زیدی نے جو کہا تھا اس کی کچھ صورتحال کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے، قوم کو ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں آپ آگاہ کریں۔ اصل حقائق سے قوم کو آگاہ کرنا ہوگا، فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین جی شبر زیدی، انہوں نے کیا کہا تھا پچھلے دنوں، اور کل جو اعجاز الحق صاحب ملے عمران خان سے، انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ قوم کو اصل حالات سے آگاہ کرنا ہوگا، ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی۔ اب شبر زیدی نے صاف کہا ہے کہ مخصوص ایلیز کو جو ہے کھولنے کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن ریاست ڈیفالٹ نہیں ہوئی ابھی۔ وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں صرف سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ سابق وزیر خزانہ بھی اسی سیاسی کھیل میں شامل ہو چکے ہیں۔ قوم کو ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا، فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہوگی۔ ہمارے پاس ڈالر میں ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ ڈیفالٹ کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ریاست اپنے قرض ادا نہ کر سکے، جس میں ریاست اپنے امپورٹرز کو ڈالر فراہم نہ کر سکے، جبکہ قانون کے مطابق جو ہے نا امپورٹر کے لیے جو ہے امپورٹرز کو ڈالر دیے جاتے ہیں، ان کے امپورٹرز جو ہوتے ہیں ان کو امپورٹ کے لیے ڈالر دیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 4.5 ارب ڈالر کی ایل سیز کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا، جبکہ بینکوں کو خاص طور پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ صرف مخصوص ایلیز کھولی جائیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان ٹیکنیکل طور پر جو ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اب سابق جو وزیر خزانہ ہے مفتی اسماعیل صاحب، ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی آپشن نہیں، جبکہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مفتی اسماعیل 32 بلین ان کے 32 بلین ڈالر کا بندوبست نہیں کر کے گئے، جس کا یہی مطلب ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا مفتی اسماعیل جو قوم کو کہتے رہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، وہ سچ نہیں تھا۔ غیر ملکی قرضوں کی جو قسطیں ہیں ادائیگی کے لیے پاکستان نے پیسے اکٹھے نہیں کیے، اور نہ ہم صرف 1 بلین ڈالر قرض کی ادائیگی کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں کہ قرضہ واپس کر دیا۔ معاشی صورتحال ہمارے قوم کو اس کے بارے میں حقائق سے آگاہ کیا جائے جو انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ فائنینشیل جو ایمرجنسی ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں مخصوص ایلیز کو کھولنے کا عمل روکنا ہوگا، ملک کے لیے جو ایل سیز کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے، باقی بند کر دی جائیں، جبکہ پیٹرول کے اضافی استعمال کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے، اور بڑی گاڑیوں کے استعمال پر کچھ عرصہ کے لیے پابندی لگانا پڑے گی، اور اس دوران تمام بازاروں کو شام 6 بجے کے بعد بند کرنے کی ہدایت جاری کی جائیں گی۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ حکومت کا، آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کا ایک اور فائدہ ہے ایمرجنسی لگانے پر۔ اگر گورنمنٹ ایمرجنسی لگاتی ہے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ صاف بہانہ ہے کہ اور بہانہ کیا ہے، بلکہ جب ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے ہی نہیں۔ اور پہلے بھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صاف کہہ دے گا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اس صورتحال میں ملک ڈیفالٹ کے جو ہے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے، ہم الیکشن کیسے کرائیں، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یوریا کھاد، اس کے بعد ڈالر کی سمگلنگ، اس کے بعد گندم کی سمگلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کہاں؟ افغانستان۔ یہاں سے یوریا کھاد، ڈالر اور جو دوسرا ہے گندم جو ہے وہ افغانستان بھیجی جا رہی ہے سمگلنگ کے ذریعے۔ اور یہاں تک خبر ہے کہ ڈالر جو ہے پھلوں کے کریٹ میں اسمبلنگ ہوتے رہے ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ 6.7 ارب ڈالر کی انتہائی کم ترین سطح پر گرنے کے باوجود جو حکومت ڈالر کی سمبلنگ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ کنووں کے کریٹ میں، اس کے بعد وہ جا رہے ہیں کہاں؟ افغانستان۔ اور حکومتی جو عہدیدار ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ معذور افراد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی افغانستان کرنسی سمبلنگ کرنے میں ملوث ہیں۔ وزارت خزانہ کی پریس ریلیز کے مطابق اجلاس میں جو ہوا تھا پچھلے دنوں، اس بارے میں بریفنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ کنووں کے کریٹس کے ذریعے ڈالر افغانستان سمبلنگ کیے جا رہے ہیں۔ یوریا کھاد بھی آپ کو بتا رہے ہیں جو ہے افغانستان بھیجی جا رہی ہے۔ اس کے بعد گندم، اس کی بھی جو ہے سمبلنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں روکنی پڑیں گی اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا پڑے گا، وہ ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس صورت میں اینڈ نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔